الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صلوات بھیجی خاندان فاطمہ پر اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار ہم سب کے گزشتگان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ پوری دنیا میں موجود مومنین اور محبان اہل بیت کی پروردگار حفاظت فرمائے۔ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ پر صلوات بھیجیے۔ جو فکر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ تفسیر عاشورہ۔ ارادہ اور قصد یہ ہے کہ ہم عاشورہ کے اسرار، قوامض، خود عاشورہ سے پہلے کی مراحل کو میں نے پچھلے سالوں میں آپ کی خدمت بیان کیا، لیکن خود میدان کربلا میں روز عاشور اقدامات حسینی ان کی طرف کم اشارے ہوئے، تو ان سے نتائج اور خود میدان کربلا میں موجود جو دشمن تھے ان کے سپہ سالار، ان کی طرف سے علم بردار، ان میں سے اہل کوفہ ان کی کتنی شمولیت تھی، اہل شام کی شمولیت کس درجہ تھی، کس کس فرد نے عاشورہ طرفین سے، ہر دو طرف سے کیا کیا بنیادی کردار ادا کیے، کوشش کروں گا کہ بیان کروں، لیکن اساسی بات جو شروع ہوئی میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اسے مکمل کر دیں، اور موجودہ جو حالات اور ان ایام میں جو مسلسل شور ہے اور گفتگو جاری ہے، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ خود ہم وہ حقیقت جو عاشورہ کی روح ہے،
جس کے بغیر سرے سے عاشور حسینی کی الف بے کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، جس کی طرف مسلسل کربلا سے پہلے 10 سالوں میں اور پھر اس سفر میں، پھر خانہ کعبہ میں، مکہ پہنچنے کے بعد اور پھر اپنی شہادت سے 1 سال پہلے جو حضرت نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر روز عاشور میدان کربلا میں حضرت کے جو اقدامات ہیں، حضرت کے جو اقوال ہیں، ان سب کی روح قدیر اور ولایت ہے۔ عاشورہ سرے سے ولایت کے بغیر قابل فہم نہیں ہے۔ فلسفہ عاشورہ اور اساس عاشورہ اور عاشورہ کی بنیاد نظام عظمۂ ولایت ہے، اور ولایت میں خود اساس اور روح ولایت ذات امیر المومنین ہے سب سے پہلے۔ یعنی یہ بات سادہ نہیں ہے، یہ بات کوئی خطیبانہ نہیں ہے، یہ محض کوئی ایسا نکتہ نہیں ہے، خطابی بات نہیں ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو جس ایک ذات کی رسالت کے اقرار کی پاداش میں نبوت ملی، یہ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو 2 سے 3 مرتبہ بیان کیا مختلف مقامات پہ، سب سے زیادہ مبرہن انداز میں سورہ بلکہ آل عمران میں 1,24,000 انبیاء کی نبوت مشروط ہے ختمی مرتبت کی نبوت کے اقرار اور اعتراف پر، اور خود ختمی مرتبت جن کی نبوت کے صدقے اور جن کی نبوت پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان ہزاروں انبیاء اور رسول کو نبوت عطا ہوئی، رسالت عطا ہوئی، خود ختمی مرتبت کی نبوت محرز خطر میں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی خدا یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا، یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ اور اب 2 سے 3 دن پہلے پھر ایک صاحب اٹھے اور کہا کہ یہ توہین ہے ختمی مرتبت کی۔ نہ، یہ توہین نہیں ہے، سرے سے اصلاً اس بنیادی نقطے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور فوراً سے سطحی نگاہ سے ہم اٹھتے ہیں اور تجزیہ۔ ختمی مرتبت کی بعثت ہدر چلی جائے گی، آپ کا آنا، آپ کی زحمتیں اگر سب بے نتیجہ رہ جائیں تو پھر آپ کے بھیجے جانے کا مقصد نہیں ہے۔ خدا حکیم بے نتیجہ، عبث، اضافی، غیر ضروری کام انجام نہیں دے سکتا کہ ختمی مرتبت کو بھیجے اور تسلسل کے ساتھ 1,24,000 انبیاء سب سے آخر میں پیغمبر ایک ایسے مقصد کے لیے بھیجے جو ادھورا رہ جائے، ناتمام رہ جائے، نابود ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ولایت تتمہ ہے، ولایت تکملہ ہے، اس کے بغیر سرے سے نبوت ناتمام ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے، رسالت ناتمام ہے، دین ناتمام ہے، ناقص ہے۔ یہ حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ ختمی مرتبت کی نبوت کے بعد پھر نظام ولایت کو متعارف کروایا جائے، اور نظام ولایت میں روح ولایت خود ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ کیوں پروردگار نے اس شخصیت کو چنا، یہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیوں آپ کو منتخب کیا گیا، کیوں ذات امیر المومنین کو ولایت کا محور قرار دیا گیا۔ اس بات کو پچھلی تمام گفتگو سے متصل کر دیجئے کہ کیوں اللہ نے علی بن ابی طالب کو خیر اور شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان، طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان حد فاصل قرار دیا۔ ان سب کی روح ایک ہے۔ کیوں ختمی مرتبت کی رسالت کو موقوف قرار دیا امیر المومنین
اور اس کے بعد آپ کی اولاد کی ولایت کے اعلان پر راز و رمز کیا ہے، یہاں پر بشر کو رک کر زانوہائے تتلمس طے کرنے چاہیے، گھٹنے ٹیک دینے چاہیے، سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، تعقل کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، تتبع تفحص و چھن پھٹک کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دقت کرے آخر راز کیا ہے، یہ علی کون ہیں جن کی ولایت کے اعلان پر سارے انبیاء کی رسالتیں آ کے ٹھہری ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں۔ ذات علی ابن ابی طالب کی شخصیت کی جو کلید ہے، یہ میں بات جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو اساس ہے، اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ علی کو پڑھے، ذات امیر المومنین کی معرفت کی الف با سے آشنائی حاصل کرے، علی شناسی چاہتا ہے، ذات امیر المومنین کی شخصیت کو کسی درجے میں کسی سطح تک سمجھنا چاہتا ہے، اس کی اساس وہ دید، وہ زاویہ دید، وہ نگاہ اور وہ اینک جیسے لگانے کے بعد ایک انسان، ایک باشعور انسان امیر المومنین کی زندگی اور آپ کی زندگی کی تمام واقعات اور تمام اکائیوں کو اور تمام جزیات کو ایک لڑی میں پرو سکتا ہے اور نتیجہ لے سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، وہ شاہ کلید، وہ بنیادی اور اساسی بات ذات امیر المومنین نے وہی ہے جس پہ ہم نے کل اپنی گفتگو کو لے جا کے روکا تھا کہ علی امیر المومنین کون ہیں کہ جنہیں ذات اقدس الہ نے محور قرار دیا، وہ امیر المومنین جن کی عزت، جن کا مقام، جن کا شرف، جن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے، آپ کی اس عزت و حرمت کا، اس مقام کا راز کیا ہے؟ کیوں پروردگار نے اس حد تک کہ آپ کی محبت میں جنت کو خلق کیا، اور اس حد تک خدا فرماتا ہے، یہ باتیں احساساتی نہیں ہیں، جذباتی نہیں ہیں، عاطفی نہیں ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے انسان علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ فرماتا۔ جہنم علی دشمنی کا نتیجہ ہے، اگر علی دشمنی نہ ہوتی جہنم نہ ہوتی۔ یہ علی کون ہے جن کی عزت، ان کا مقام، ان کا شرف، آپ کی فضیلت، ان تمام فضیلتوں کا راز کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ کیوں سرمدی ہے، کیوں لازوال ہے، کیوں جاویدانی ہے، کیوں آفاقی ہیں، کیوں ہمگیر ہیں، کیوں یونیورسل ہیں؟ وہی راز جو کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو ختمی مرتبت نے فرمایا علی کون ہے، علی کو کس نگاہ سے دیکھو، کس دید سے دیکھو، کون سی اینک لگا کے فرمایا علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا عاشق خدا ذات امیر المومنین ہے، علی سے بڑا عاشق خدا وجود نہیں رکھتا۔ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید ہے، ساری زندگی خود کس طرح سے، یعنی کسی نبی کے ساتھ آپ کی توحید کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ بعد از ختمی مرتبت شیخ الانبیاء جناب ابراہیم ہے جو تمام باقی انبیاء سے افضل ہیں، لیکن آپ کی معرفت توحید کی حدود یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے اپنے یقین اور اطمینان کے لیے برہان طلب کر رہے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموت، پرور دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ یہ سارا قرآنی واقعہ ہر ایک سننے والے کے مد نظر ہے، آپ کے حافظوں محفوظ ہے۔ یہ جناب ابراہیم جو شیخ الانبیاء ہیں، آپ کی توحید ہے، اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توحید ہے۔ فرماتے کہ لو کشف الغطاء، اگر تمام انسانوں کے اور اللہ کے درمیان جتنے بھی حجابات ہیں، ان جب علی امیر المومنین سے بات کر رہے ہیں، اس میں تمام انبیاء شامل ہیں، تمام نبی شامل ہیں، سب کو شامل کر کے، اولین و آخرین کو شامل کر کے، کائنات کے ہر انسان کو شامل کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسانوں اور اللہ کے درمیان جتنے بھی حجابات ہیں
ظلمانی حجابات ہیں یا نورانی حجابات ہیں. لو کشف الغطاء، اگر میرے لیے ان سارے حجابات کو ہٹا دیا جائے، مزدد تو یقینا، میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. یہ ذات امیر المومنین ہے، یہ عاشق خدا جو دعائے کمیل میں شہید مطہری فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے انسانوں کو اللہ کی بندگی سکھائی، اللہ کی محبت سکھائی، پروردگار کا عشق سکھایا، اور فرماتے ہیں حضرت کہ اے پروردگار تیری جہنم پہ تو صبر کیا جائے، لیکن تیرے فراق اور تیری دوری پر کیسے صبر کیا جائے. یہ علی جو معلم انسانیت ہیں، جو انسانوں کو توحید کی روح سمجھا رہے ہیں، یہ ذات امیر المومنین آپ کی زندگی کا محور خود ذات خدا ہے. کیوں آخر ختمی مرتبت نے اتنی بڑی بات کیوں فرمائی؟ اس پہ دقت کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ولایت علی ولایت اللہ، کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. یہ غیر معمولی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت وزنی بات ہے جو ختمی مرتبت نے فرمائی. حتیٰ ختمی مرتبت کتنی احتیاط کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں اس خوف سے، اس ڈر سے علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں بیان نہیں کرتا، مبادا تم لوگ علی کے ساتھ وہی کرو جو عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے. نہ، اگر میں کچھ فضیلتیں بیان کروں، تم لوگ جہاں سے علی گزریں تم آگے بڑھ کر علی کے قدموں کی مٹی اٹھا کے جمع کرنا شروع کر دو، چومنا شروع کر دو، اسے اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنانا شروع کر دو. علی کے فضائل، علی کا مقام ختمی مرتبت نے ہزار احتیاطوں کے ساتھ، شاید اپنی زندگی میں امیر المومنین کی فضیلتوں کا کروڑواں حصہ بھی نہ بیان کیا ہو. علی امیر المومنین ایک سربستہ راز ہیں. بشر میں صلاحیت نہیں ہے، انسان سکت نہیں رکھتا، جتنا مرضی شعور، معرفت، عقل کی بلندیاں طے کر لے. خود ختمی مرتبت نے اشارتاً فرمایا ختمی مرتبت نبی ہیں، معصوم ہیں، اور معصوم کے ہاں مبالغہ سرے سے اس کی عصمت کی نفی کر دیتا ہے. مبالغہ یعنی جھوٹ، اور جھوٹ یعنی معصوم نہیں ہے، معصوم یعنی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. ختمی مرتبت کے ہاں ممکن نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آقا ذرہ برابر مبالغہ کریں. اگر مبالغہ نہیں ہے تو پھر ختمی مرتبت جو فرما رہے ہیں باتیں سادہ ہیں، ہم سنتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن غور کرنا چاہیے، دقت کرنی چاہیے. جو آقا فرما رہے کہ اس کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر، بیٹھ کے سوچئے گا، آپ ایشیا میں رہتے ہیں، یہ ایشیا بر صغیر، اس خود ایشیا کا ایک حصہ ہے. یہ بر یعنی خشکی، خشکی کا ٹکڑا، خشکی کے 7 بڑے ٹکڑے ہیں اس زمین پر، یہ 7 ٹکڑے مل کر اس زمین کا 4تھا حصہ بن رہے ہیں. باقی 3 حصے پر پانی محیط ہے، پھیلا ہوا ہے. یہ بحر اوقیانوس، بحر القاہل، یہ بڑے بڑے سمندر، یہ دریا. رسول اسلام زبان عصمت سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سارے سمندر اور دریا یہ سب سیاہی میں بدل جائیں اور اس کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے کے سارے انسان اور جن مل کر لکھنا شروع کر دیں کیا علی کی فضیلتیں، اور لکھتے چلے جائیں، ہرگز علی امیر المومنین کے فضائل کا احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. سالہ سال قیامت تک لکھتے چلے جائیں، لکھنے والوں کو احساس ہوگا، یہاں تک کہ سیاہی خشک ہو جائے، قلم ٹوٹ جائیں، لکھنے والے تھک جائیں، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوگا کہ علی امیر المومنین کے فضائل کا کروڑواں حصہ بھی نہیں لکھ سکے. علی ایک لافانی ذات ہے، علی ایک لامحدود ذات ہے، علی ایک لامتناہی. علی فضیلتوں کی انتہا ہے، علی فضیلتوں کا نقطہ کمال ہے. بلکہ میرے الفاظ اور میری تعبیرات کی کوتاہی ہے. خود امیر المومنین فرماتے کہ جہاں پر عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے فضائل شروع ہوتے ہیں. ذات امیر المومنین فہم انسانی سے، عقل بشر سے، ذہن انسان سے، شعور بشر سے ماورا ہیں.
علی قابل فہم نہیں ہے، جو انسانی دماغ میں آ جائے وہ علی نہیں ہے، علی لامحدود ہے، ذہن انسان محدود ہے۔ علی کون ہے؟ کیوں رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ ہو ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہ حبہ حب اللہ، اور علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، کہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اب جب نجف جانا ہو، پروردگار آپ کو توفیق دے، اگر اس سے پہلے یہ شے نہیں دیکھی تو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جب پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں، عزت امیر المومن کے صدقے میں پروردگار آپ سب کو اپنی زندگی میں نجف اشرف جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ جب جائیں نجف، مولا متقیان کے حرم میں داخل ہوں، آپ کے گنبد کے نیچے اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ تصدیق کرے، اور اگر کسی نے نہیں دیکھا تو جب بھی توفیق ہو، جب بھی جانا ہو، اب جائیے گا اور دیکھیے گا۔ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں حضرت کے قبا کے نیچے زری کے پاس، جب آپ حضرت کے سر اقدس کی سمت کھڑے ہوتے ہیں، پھر نگاہ اٹھائیں گنبد کی طرف، اور گنبد کی طرف جو آپ کے سر کے اوپر اشعار لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو پہلا شعر ہے، یہ شعر منسوب ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آقا سے منسوب ہے۔ یہ گنبد، یہ حرم امیر المومنین جو فقہا، مجتہدین، علماء کی سرپرستی میں چلا جاتا ہے، ایک حرف، ایک لفظ، ایک عبارت جو حضرت کی زری کے اوپر جو کلمات درج کیے جاتے ہیں، جو گنبد کے اندر اطراف میں جو لکھا جاتا ہے، اسے بڑی دقت کے بعد، استناد اور ہر چیز اور تمام تر دقتوں کے بعد، پوری ذمہ داری کے ساتھ ان فقہا، مجتہدین، علماء، ان سب کی نظارت میں ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ جب جائیں نجف پڑھیے گا، آپ کے سر کی طرف اوپر حضرت کے گنبد میں کیا شعر درج ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، یہ عجیب، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، نہیں معلوم کہ آج میں کیوں عرض کر رہا ہوں، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، کہ اگر آدم کے صلب میں اللہ نے علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ کبھی ملائکہ سے نہ فرماتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کون سمجھے عزت امیر المومنین، علی کا مقام، علی کی عزت، علی کی شرف، یہ جو پیغمبر نے بات فرمائی ہے یہ غیر معمولی بات ہے کہ علی ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ وحبہ حب اللہ، یہ کیسے علی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ لوگ کس کے دنیا کے عام، خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں جو سید رضی نے جمع کی، آقا گریہ فرماتے ہیں کہ دنیا نے علی کو اتنا گرایا کہ وہ افراد کے جو ننگے بشریت ہیں لاکہ ان کے ساتھ میرا تقابل کر رہے ہیں کہ علی اور فلاں، علی اور فلاں، علی اور فلاں، بھلا کہاں علی اور کہاں فلاں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تمام انبیاء مل کر ذات امیر المومنین کی فضیلتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے جناب جورج جرداق اور اس سے پہلے شبلی شمائل نے کہا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی اس پوری کائنات میں نسخہ مفردہ، علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ پروردگار لیس کمثلہ شیء، علی ابن ابی طالب اس کائنات میں مظہر لیس کمثلہ شیء، اللہ کوئی سہیم، شریک، عدیل و بدیل نہیں ہے، اور علی اللہ کے اس وصف کا مظہر تام ہے۔
روئے زمین پر علی ابن ابی طالب لیس کمثلہ شیء، پروردگار لم یکن لہ کفوا احد، کوئی ثانی اور ہم پلہ نہیں ذات خدا کا، کوئی علی ابن ابی طالب کا ہم پلہ نہیں ہے۔ علی اللہ کی رضا کا مظہر ہے، علی اللہ کی عزت کا مظہر ہے، علی اللہ کے جلال کا مظہر ہے، علی اللہ کے شرف و فضیلتوں کا مظہر تام ہے۔ اللہ کی رضا کا دوسرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ شب ہجرت مگر کیا فرمایا پروردگار نے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ کیا شرف ہے، یہ وہ شرف جس پر خود امیر المومنین افتخار کرتے تھے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے جب امیر المومنین اس آیت کی تلاوت کرتے تھے آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اسے کون رد کرے گا؟ اس کی سند پہ کون بات کرے گا؟ اگر ہمت ہے اس آیت کو قرآن سے نکالو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنا نفس بیچتا ہے۔ یہ کیا عجیب تجارت ہے جو علی نے کی ہے۔ لوگ جاگ کے تجارت کرتے ہیں، علی نے سو کی تجارت کی ہے۔ ساری دنیا جاگ کر وہ تجارت نہ کر سکے جو علی نے سو کر تجارت کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اور کیا بڑی تجارت کی ہے وہ علی جو دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ اے انسان تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس سے کم پہ اپنے نفس کو نہ بیچنا۔ تو علی ابن ابی طالب جو دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہو فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو جنت سے کم پہ نہ بیچنا۔ اے علی آپ نے کتنے میں بیچا ہے؟ آپ نے کس جنس کے بدلے میں بیچا ہے؟ نفس بیچ کے آپ نے کیا خریدا ہے؟ تو خود خدا نے فرمایا، بے نامے کو قرآن میں درج کر دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس خدا کو بیچ رہا ہے۔ کس کے عوض میں، کس کے صلے میں، کس کے بدلے میں؟ علی نے کیا قیمت وصول کی؟ بھاری ترین قیمت وصول کی اپنے نفس کے عوض میں۔ مرضات اللہ، اللہ کی رضا خرید لی ہے۔ اب اس علی نے اپنا نفس بیچ دیا اور اللہ کی رضا خرید لی۔ کتنی نفع بخش تجارت ہے، کتنی بڑی تجارت ہے۔ علی نے نفس بیچا، اللہ کی رضا خرید لی۔ اور جو بک جائے شے اب وہ مشتری کے پاس نہیں ہوتی۔ علی نے نفس بیچ دیا تو اب نفس علی کہاں ہے؟ خدا کے پاس ہے نا۔ علی نے اپنا نفس بیچ دیا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جس نے اپنا نفس بیچ دیا خدا کو اور بدلے میں خدا کی رضا خرید لی۔ تو نفس علی خدا کے پاس ہے، تو اب خدا کی رضا کہاں ہے؟ خدا کی رضا علی کے پاس ہے۔ علی کا نفس خدا کے پاس، خدا کی رضا علی کے پاس۔ اب جو علی سے بیعت لینے کی بات کرتا ہے، اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا اتنا شوق ہے تو پھر خدا کے پاس جائے، اس لیے کہ علی کا نفس خدا کے پاس ہے اور اللہ کی رضا علی کے پاس ہے۔ اب اس کائنات میں اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو پھر علی کے دروازے پہ چلا جائے، اور جو علی کے دروازے پہ جا کے جھک گیا رضی اللہ ہے، اور جو نہ جھکا صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر۔ اما واللہ لقد تقمصها فلان وَإِنَّهُ لَيَعْلَمْ أَنَا مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا۔ یہ خود علی فرما رہے ہیں، انسان کی توان میں نہیں تھا کہ وہ علی کو سمجھ سکے، اس لیے مجبور ہو کر علی خود شناسائی فرما رہے ہیں، اپنا تعارف پیش فرما رہے ہیں کہ اما واللہ لقد تقمصا، اللہ کی قسم فلاں نے خلافت کی قمیص کو زبردستی پہن لیا، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمْ، در حالی کہ وہ خود بھی اس بات کو جانتا ہے، انا محلی منہا محل القطب من الرحا، میرا مقام ساری کائنات میں وہ ہے جو چکی کے درمیان، اس کے پارٹ کے درمیان کیل کا ہوتا ہے۔ میں کوئی ترجیحی محور نہیں ہوں کہ بہتر علی کو بنا دو، نہ، میں انحصاری محور ہوں۔
اللہ نے اپنی خلافت کو، اللہ نے اپنی ولایت کو میری ذات میں منحصر قرار دیا ہے. اما واللہ لقد تقمص فلان وانه ليعلمنا محلی منها محل القطب من الرحا ينحدر عن السیل. اس کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں، جتنے بھی کمالات ہیں، سب کا سرچشمہ میری ذات ہے. ولا یرق الی الطیر، کوئی انسان کتنا بلند پرواز کیوں نہ ہو جائے، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی دانشور، فلسفی، اہل علم، اہل عقل، اہل معرفت، لا یرق الی الطیر، مجھے سوچنا شروع کرے قیامت تک اس کی فکر کا پرندہ علی ابن ابی طالب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. علی ابن ابی طالب لامحدود وسعتوں کے حامل ہیں، کسی نبی کے ساتھ تقابل ممکن نہیں ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک، یہ خود قرآن بیان فرما رہا ہے. 313 رسولوں میں سے 5 رسول اولی العزم ہیں. یہ 5 رسول باقی تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سب رسول ایک جیسے نہیں ہیں، خود قرآن فرما رہا ہے. یہ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول، 313 میں سے پھر 5 اولی العزم. ان 5 میں سے ایک جناب عیسیٰ علیہ وعلی نبینا آلاف تحیت و ثناء. یہ جناب عیسیٰ صاحب شریعت، صاحب کتاب، رسول، حق تعالیٰ کے اولی العزم انبیاء میں سے ایک. یہ عیسیٰ جن کی ماں بطول ہیں تمام انبیاء میں سے، جن کی ماں قدیسہ ہیں، جن کی ماں معصومہ ہیں، مریم سلام اللہ علیہا. یہ جناب عیسیٰ، ان کی ماں کا یہ شرف ہے. سمجھے علی کون ہے؟ مادر عیسیٰ جناب مریم سالہ سال اللہ کے گھر میں رہی، اور یہ آپ کا مقام اور جناب عیسیٰ کی ماں کی عزت ہے، مریم کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. آپ کے خالو اور آپ کے کفیل جناب زکریا جب بھی اندر محراب عبادت میں پہنچتے کیا دیکھتے؟ وجد عندہا رزقا. کھانے پڑے، رزق انواع و اقسام کی مختلف چیزیں اور نعمتیں بکھری پڑی ہیں دائیں بائیں مریم کے اطراف میں. قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ. اے زکریا یہ ساری نعمتیں خدا نے بھیجی ہیں. حضرت زکریا کی آنکھیں چھلک جاتی اور کہتے اے مریم آپ خدا کی بارگاہ میں بہت مقبول منظور نظر ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے فرزند عطا کرے. جناب مریم کی دعا کے صلے میں پروردگار نے جناب زکریا کو یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا. یہ جناب مریم جن کے لیے قرآن کہتے ہیں کلما دخلا زکریا، کلما جب بھی جناب زکریا داخل ہوتے محراب عبادت میں مریم کے پاس رزق اور نعمتیں دیکھتے. اور جناب مریم کی زندگی میں پہلی مرتبہ وہ دن آیا جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد ظاہر ہے کہ روایات میں آپ نے یہ نظر گزری ہوگی کہ 3 مقامات پہ قبر اپنا منہ کھولتی ہے. ایک مشکل ترین مرحلہ ایک خاتون کے لیے جب اس کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور جیسی ولادت ہوئی اب جناب مریم ایک کمزوری طاری ہے، ضعف ہے، ناتوانی ہے، اور حالت انتظار میں وہ اللہ جو کئی سالوں سے پیہم بن مانگے نعمتیں بھیجتا رہا، آج پہلی مرتبہ مریم بیٹھ کر انتظار کر رہی ہیں. کیسے مانگے؟ اس توقع اور انتظار کے ساتھ کہ ابھی خدا بھیج دے گا، ابھی خدا بھیج دے گا. لیکن جب بہت وقت گزر گیا اور بھوک طاری ہوئی، شدت طاری ہوئی جناب مریم پہ، اب سوال کیا پروردگار میرے لیے کھانا، میرے لیے کچھ رزق بھیجا جائے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، ناتوان ہوں، مجھے کھانا چاہیے، رزق چاہیے. پروردگار نے فرمایا اچھا یہ قرآن ہے، مریم آپ کو رزق چاہیے، کھانا چاہیے، اٹھو جاؤ، یہ سامنے جو کھجور کا درخت ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، جاؤ یہ سامنے کھجور کا جو درخت ہے اسے زور زور سے ہاتھ مارو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لینا. جب پروردگار نے یہ بات کی انتہائی تعجب ہوا مریم کو کہ پروردگار
اتنے سالوں سے آج تک بن مانگے نعمتیں عطا کرتا رہا، اور آج جب مجھے انتہائی ضرورت ہے تو مجھ سے کہاں جا رہا ہے؟ جب مجھ پہ ضعف اور ناتوانی طاری ہے، میں خود کوشش کروں، خود جا کے کھجور کے تنوں کے زور سے ہاتھ ماروں، کھجوریں گریں، پھر اٹھاؤں اور پھر کھاؤں؟ کیوں؟ تو خدا نے فرمایا اے مریم، کل تک تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی۔ سمجھے علی کون ہے؟ اے مریم، کل تک تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی، اس لیے میں بن مانگے بھیجتا رہا، اور آج تمہارے دل میں میرے علاوہ میرے غیر کی محبت آ چکی ہے، اس لیے خود اٹھو اور اپنے کھانے کا اہتمام کرو۔ یہ مریم ہے، مادر عیسیٰ، اور وہ فاطمہ بنت اسد ہیں، مادر علی۔ خانہ کعبہ میں پیہم مسلسل بالاستیعاب 3 دن اللہ کی مہمان رہی، اور جب کعبے سے باہر تشریف آئی تو خطبہ دیا کہ ان 3 دنوں میں پروردگار میرے لیے جنت سے کھانا بھیجتا رہا، نعمتیں بھیجتا رہا۔ کیوں؟ علی کے لیے نعمتیں آ رہی ہیں، اس لیے کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ یہ فرما رہے ہیں پیغمبر گرامی اسلام کہ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور علی کی محبت۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ کیوں اللہ کی محبت ہے؟ کیوں پیغمبر نے فرمایا؟ یہ راز میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو طالب علم ہے، جو چاہتا ہے کہ علی کو پڑھے، ذات امیر المومنین اور معرفت امیر المومنین کی الف با کا ادراک کرنا چاہتا ہے، میں شاہ کلید آج اس کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، سمیٹنا چاہتا ہوں کسی بھی طرح سے، اگرچہ کہ اب تشنا رہ جائے گی بات۔ کیوں علی کی محبت اللہ کی محبت ہے؟ آخر راز کیا ہے؟ اس لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس راز کو سمجھنے کے لیے علی کی ساری زندگی پر نگاہ ڈالنی پڑے گی۔ یہ خطابانہ باتیں نہیں ہیں، خطیبانہ باتیں نہیں ہیں، محض احساساتی یا جذباتی باتیں نہیں ہیں، پوری امت کے لیے دعوت فکر ہے۔ آئے دنیا گھٹنے ٹیکے، سوچے، غور کرے یہ علی کون ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، سادہ بات نہیں ہے۔ پروردگار سرا جہاں پہ کوئی لیت و لال کی گنجائش نہیں ہے، جہاں پہ کوئی مجاز کی بات نہیں ہے، جس مرحلے میں کسی معافی کی گنجائش نہیں ہے، پروردگار قرآن میں فرماتا ہے۔ یہ جو شعر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جو مولا کی ذریعے مبارک کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ شعر کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیلا قدما للملائکۃ اسجدوا، اس کا راز کیا ہے؟ یہ جو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ ولایت علی ولایت اللہ و حبہ حب اللہ، کیسے؟ اس کا راز اور رمز کیا ہے؟ یہ اس سطح پہ میں کیسے عرض کروں؟ مجھے جو پریشانی لگی ہے، وقت بہت تیزی گزر رہا ہے، سمیٹوں اور یہ ایک بات عرض کروں اور باقی باتیں کل کے لیے چھوڑ دی جائیں۔ جس مسئلے میں ذرہ برابر تساہل اور تسامح کی گنجائش نہیں ہے، جہاں نہ کوئی معافی کی گنجائش ہے، وہ توحید باری تعالی ہے۔ اور پروردگار فیصلہ کن لہجے میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا الا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور جب کلمہ نفی کے بعد الا استثنائیہ آ جائے تو یہ مفید حصر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف بس اور بس فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ فلسفہ تخلیق بشر صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت میں پروردگار کو ہرگز شرک گوارا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے تمام انسانوں اللہ کی عبادت کرو، کسی بھی انسان کو کسی بھی شے کو اللہ کا شریک قرار نہ دو۔ یہ پروردگار کی عبادت جس میں ہرگز پروردگار کو
اور جیسی جس چیزوں سے جن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے ان میں سے ایک ریاکاری ہے. نیت شروع سے لے کے آخر نماز تک یہ واجب ہے، ارکان نماز میں سے ہے. اگر آپ نے نماز شروع کی، ایک جوان نماز پڑھ رہا ہے، استاد آ جائے، دوست آ جائے، باپ آ جائے، ماں آ جائے، بہن بھائی کوئی آئے، اور صرف ایک لمحے کے لیے خیال ہے کہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا کہ کتنا نمازی ہے، جیسی خیال ہے نماز توڑ دو، اس لیے کہ ٹوٹ چکی ہے، نہ بھی توڑو. نماز عبادت بندگی صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، اس میں کوئی غیر خدا شریک نہیں ہے. فلسفہ تخلیق بشر، فلسفہ تخلیق انسان، فلسفہ تخلیق جن صرف عبادت خدا. اور جو ہستی حق تعالی کا نمائندہ اس بات کو انسانوں تک پہنچا رہا ہے، اب اس عبادت کا تعارف پیش کر رہے ہیں. رسول اسلام جب یہ فرما رہے ہیں، قرآن خود پیغمبر کی زبان سے آیا، جب بتا رہے ہیں کہ اللہ نے صرف بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، تو یا رسول اللہ بتائیے یہ عبادت ہے کیا جس کے لیے اللہ نے ان تمام انسانوں کو خلق کیا؟ تو ختمی مرتبت نے فرمایا عبادت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہے عبادت خدا؟ فرمایا حب علی عبادہ، حب علی عبادہ، ذکر علی ذکر علی عبادہ. عبادت خدا کی کرنی ہے تو علی سے محبت کرو، عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. اور عبادت کرنی ہے علی کا ذکر کرو، اور عبادت کرنی ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. عبادہ یا رسول اللہ، اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اور آپ فرما رہے کہ علی سے محبت کرو، یہ اس کی عبادت ہے. علی کا ذکر کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے. علی کے چہرے کی زیارت کرو، یہ خدا کی عبادت ہے. اے رسول خدا، اے عقل کل، ہمیں جواب دیجئے آخر کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ زیارت علی کی، عبادت خدا کی، محبت علی کی، عبادت خدا کی، ذکر علی کا، عبادت خدا کی. تو ختمی مرتبہ وہی بات فرمائیں گے جس کی طرف میں کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ اب علی کی زندگی کو دیکھو. علی نے اپنی زندگی کے 63 سالوں کے کسی ایک لمحے میں بھی کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا. جب بھی علی سے کوئی کمال سرزد ہوا، جب بھی کوئی فضیلت سرزد ہوئی، علی نے بشر کو اللہ کی طرف بلایا ہے. اب محبت علی سے کرو گے توجہ خدا کی طرف ہوگی، ذکر علی کا کرو گے معرفت خدا کی حاصل ہوگی. یہ علی، میری گفتگو تشنا رہ گئی، یہ علی کی عزت ہے، یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کا شرف ہے. گفتگو ایسے مرحلے میں آئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آج کسی اور شخصیت کا ذکر مصیبت بیان کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت کم وقت بچا. اگر علی کی عزت اور علی کے مقام کو سمجھنا ہو تو سمجھیں، اس علی کے حق اور مقام کے دفاع کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں فرمایا. فاطمہ زہرا جو حجاب التوحید ہے، اللہ کبھی فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں نہ بھیجتا، اور فاطمہ اپنی ساری زندگی میں کبھی گھر سے باہر نہ آتی، صرف علی کے لیے باہر آئی ہیں، علی کی عزت کے لیے، علی کے مقام کے تحفظ کے لیے. جب خود پیغمبر نے پوچھا ہمیں بتانے کے لیے، سیدہ سے پوچھا ہے فاطمہ بتائیے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ بابا صرف ایک خواہش ہے اس کائنات میں، اس زندگی میں فاطمہ کی صرف ایک خواہش ہے. کیا؟ کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، اور نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں. جب یہ سیدہ کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور یہ خواہش صرف فاطمہ کی نہیں، خود اللہ کی ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور جیسے ہی اس کو کنز العمال میں اور بڑی بڑی کتابوں میں ائمہ اہل سنت نے اس روایت کو بیان کیا، جب سیدہ زہرا کی سواری میدان معاشر میں داخل ہوگی تو خدا تمام انبیاء سے، صالحین سے، اتقیاء سے، تمام انسانوں سے فرمائے گا اب آنکھیں جھکاؤ. کیوں جھکاؤ؟ کہ اس لیے کہ اب نبی زادی فاطمہ زہرا میدان معاشر میں آ رہی ہیں.
یہ غیرت الہیہ ہے. خود خدا نہیں چاہتا کوئی انسان حتیٰ کوئی نبی نگاہ اٹھا کر فاطمہ کی طرف دیکھے. خدا کی بھی یہی خواہش ہے, فاطمہ کی بھی یہی خواہش ہے. پھر کیا مجبوری تھی کہ فاطمہ زہرا زندگی میں پہلی مرتبہ اس حال میں گھر سے باہر آ کر دربار پہنچتی ہیں اور خود تعارف پیش کروا رہی ہیں. مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے, جو نہیں جانتا پہچان لو, میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں. آج کیوں نبی زادی خود اپنے گھر سے باہر اس حال میں تشریف لائیں؟ کیا مجبوری تھی؟ فدق, یہ چند درخت نہ, باغ فدق مجبوری نہیں تھی. جو مالک جنت ہے, جو مالک کوثر ہے, جو مالک کائنات ہے, یہ چند درخت باعث نہیں بن سکتے کہ فاطمہ گھر سے باہر آئیں. پھر کون سی مجبوری تھی؟ قیامت تک آنے والے ہر شریف انسان تک ولایت کی نعمت کو پہنچانا یہ فاطمہ کی مجبوری تھی. تمام انسانوں کو مومن بنانا یہ فاطمہ کی مجبوری تھی. میں نے کل مصائب شروع کیے اور چھوڑ دیے, لیکن اب ایک جملہ اس سے آگے بڑھاؤں. اگرچہ اس وقت تو کسی نے امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال لی, جب فاطمہ گری رسی ڈال لی, اور اب لے کے چلے دربار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس سارے واقعے میں پہلا شخص مدینے کے اندر نہیں. اور جب اسے اطلاع ملی, دوسرے سے پوچھا, میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی. کہا میں نے آگ لگائی. کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی. کہا بڑی مقاومت دکھائی. کہا میں نے سنا ہے جب نبی زادی نے علی ابن ابی طالب کا دامن پکڑا تھا تو نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ جب گلے میں رسیوں کھینچنے لگے مسجد کی طرف, فاطمہ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا, اور جب کھینچنے والے سے پوچھا گیا بتا کیسے چھڑوایا, کہ پہلے ہم نے سوچا کہ خاتون ہے, زخمی ہے, اگر ہم علی کو ذرا زور سے کھینچیں گے تو نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن نبی زادی نے علی ابن ابی طالب کو اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی ابن ابی طالب کو کھینچ رہے تھے, نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جس مضبوطی سے فاطمہ زہرا نے علی کے دامن کو پکڑا ہے قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہ اس کے بعد میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, میرے قریب کنفس کھڑا تھا, میری نگاہ اس کی کمر بند پہ پڑی, اس کی کمر بند میں ایک تازیانہ حمائل تھا. میں آگے بڑھا, وہ تازیانہ نکالا, اور تازیانہ نکالنے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا کہ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا سے علی کا دامن چھوٹ گیا. کون ہے علی؟ کیا ہے مقام علی؟ کیا ہے عزت علی؟ اب فاطمہ زہرا وہ کیفیت جب کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. یہ بات آپ اکثر سنتے ہوں گے. ہمارے استاد آیت اللہ حسین انصاریان جو بہت بڑے فقیہ اور مفسر ہیں, خود مجالس بھی پڑھتے ہیں, وہ تہران حسینیہ ارشاد میں ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے, بی بی کی یہی مصائب پڑھ رہے تھے. یہ بات آپ سنتے ہیں کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. جب یہ پڑھا لوگوں نے گریہ کیا, مجلس ختم ہو گئی, اور اس کے بعد مومنین نیاز خانے میں مشغول ہوئے. بانی مجلس نے ان سے خواہش کی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. آیت اللہ حسین انصاریان مومنین کے ساتھ بیٹھے, نیاز تناول کرنے لگ گئے, لیکن ساری مجلس میں سے ایک شخص بیٹھ کر بہت دیر تک گریہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ ادھر لوگ کھانا کھا رہے ہیں, لنگر کھا رہے ہیں, نیاز تناول کر رہے ہیں, اور اس کے گریے کی آواز بلند ہے, سب سن رہے ہیں. یہ کھانا کھانے کے بعد, نیاز صرف کرنے کے بعد اٹھے, وہ سوچا کہ ابھی تک کیوں گریہ کر رہے ہیں. چلتے اس کے پاس گئے, اس مومن کے پاس, استفسار کیا, بتاؤ کون سی بات ہے جو تجھے ابھی تک رلا رہی ہے؟ کہا گئے انصاریان شاید آپ کو معلوم نہیں ہے, میں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, اور آج آپ نے اپنی مجلس میں پڑھا کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, اور اس کے بعد فاطمہ زہرا 75 یا 95 دن تک زندہ رہی. میں سوچتا رہا اور یہ سوچ کر گریہ کر رہا ہوں, جب کسی انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. فاطمہ زہرا ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کیسے زندہ رہیں؟
اگر یہ بات پہنچی ہے تو پھر اب اگلی بات سنیے. اب جب امیر المومنین کو گلوئے اتھر میں رسی ڈال کے دربار کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کس طرح فاطمہ زہرا ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ دیوار کا سہارا لے کر، کبھی فضہ کا سہارا لے کر، کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں، اس حالت میں پہنچی ہے علی کے پیچھے پیچھے. یہ علی کی عزت کا دفاع ہے، یہ علی کے مقام کا دفاع ہے، یہ علی کی عظمت اور علی کی ولایت اور علی کی امامت کا دفاع ہے. اس لیے فاطمہ زہرا جس کیفیت میں سانس لینا مشکل ہے، اس کیفیت میں فاطمہ زہرا چلتے ہوئے مسجد نبوی تک پہنچی. جب پہنچی تب عالم کیا ہے؟ علی کے گلوئے اتھر میں رسی ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، علی زمین پر بیٹھے ہیں، اطراف میں لوگ کھڑے ہیں، کوئی علی سے مطالبہ کر رہا ہے بیعت کرو ورنہ سر قلم کر دوں گا، بیعت کرو ورنہ سر قلم کر دوں گا. اس حال میں نبی زادی مسجد نبوی میں پہنچی. جیسے یہ منظر دیکھا رکی نہیں، آگے بڑھی اور یہ کہتے ہوئے قبر نبی کی طرف بڑھی، تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو؟ تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو؟ تم علی سے بیعت لو، میں ابھی اپنے بابا کی قبر کے اوپر بال کھول کے تمہارے لیے بد دعا کروں گی. ادھر فاطمہ زہرا کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، ادھر سلمان کہتے ہیں کہ میں نے عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا. میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، اتنی بلند کہ ایک انسان ان کے نیچے سے گزر سکے. کہ جیسے ہی فاطمہ زہرا کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، ایک مرتبہ علی نے مجھے فرمایا اے سلمان جا نبی زادی کو منع کر، امت کے لیے بد دعا نہ کریں. جیسی علی کا حکم پہنچا، علی نے فرمایا، جیسی بی بی نے یہ بات سنی کہ سلمان جاؤ علی سے کہو، اور پھر جلتی خود آئی اس مجمع کے سامنے کہ چونکہ میرے آقا کا حکم ہے، کیونکہ امام وقت کا حکم ہے جس کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے، اس لیے میں بد دعا نہیں کر رہی. لیکن سنو اے مسلمانوں، جب تک تم علی کو نہیں چھوڑو گے، جب تک تم علی کے گلے سے رسی نہیں کھولو گے، فاطمہ زہرا کبھی گھر واپس نہیں جائے گی. بی بی بیٹھ گئی، دشمن مجبور ہوا، علی کے گلے سے رسی کھولی اور فاطمہ زہرا اس کیفیت میں پھر علی ابن ابی طالب کو اپنے ہمراہ گھر کی طرف لے کے چلی. اب میں دست ادب جوڑ کر روح فاطمی کی خدمت میں یہ سوال کر رہا ہوں، بی بی آپ نے بڑی مشکلیں اٹھائیں، آپ کے رخسار پہ تماچا لگا، آپ کے ہاتھوں پہ تازیانے لگے، آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، آپ کا محسن شہید ہوا، آپ نے ایک ایک قدم ہزار مشکل سے اٹھایا اور دربار تک پہنچ گئی. لیکن اے فاطمہ زہرا، ان ساری کوششوں کے ساتھ آپ اپنے وقت کے ولی خدا کی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو گئی. لیکن میری ہزار جان قربان آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا پر، جو مقتل تک اپنے بھیا وقت کے ولی اور امام کے ساتھ چلتی ہوئی پہنچی، لیکن اپنے بھائی کو چند قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا.